ایک زمانے کی بات ہے، بالوں سے بھی اونچی ایک جادوئی وادی تھی جس کا نام تھا لومیریا۔ وہاں کے باغ چاندنی میں چمکتے تھے، پھولوں سے روشنی نکلتی تھی اور رات کے وقت آسمان ستاروں سے نہیں بلکہ امید سے بڑا ہوا ہوتا تھا۔ اس وادی کی حفاظت ایک جادوئی طاقت کرتی تھی جسے کہتے ہیں کرسٹل آف بیلنس۔ یہ کرسٹل روشنی اور اندھیرے کے درمیان توازن قائم رکھتا تھا۔ جب تک وہ سلامت تھا، کوئی خوف، کوئی سایہ، کوئی برائی اس سرزمین کو نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی۔ مگر ہر کہانی میں ایک موڑ ہوتا ہے۔ اچانک آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے، زمین ہلنے لگی اور ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ کرسٹل کے درمیان دراڑ آ گئی، ایک باریک سی دراڑ، مگر اس دراڑ سے سیاہ دھواں نکلنے لگا اور اسی لمحے لومیریا کے کناروں پر سائے پھیلنے لگے۔ اس کہانی کے 3 دوست تھے، علی، مریم اور حمزہ۔ یہ تینوں بچپن سے ساتھ تھے، ایک دوسرے کی طاقت بھی اور کمزوری بھی جانتے تھے۔ جب دھماکے کی خبر پورے شہر میں پھیلی تو خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا، یہ اندھیرا خطرناک ہے، کوئی اس کی طرف نہیں جائے گا۔ مگر علی کے دل سے آواز آئی، اگر ہم کچھ نہ کریں تو یہ اندھیرا سب کچھ نکلے گا۔ مریم نے دھیرے سے کہا، لیکن ہمیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں مل کر سوچنا چاہیے۔ حمزہ مسکرایا، اگر ہم تینوں ساتھ ہیں تو اندھیرا بھی دوبارہ سوچے گا۔ اور یوں انہوں نے خاموشی سے ایک فیصلہ کیا، وہ جائیں گے، کرسٹل کو ٹھیک کریں گے اور لومیریا کو بچائیں گے۔ وہ وسپرنگ فوریسٹ میں داخل ہوئے، ایک ایسا جنگل جہاں درخت سرگوشیاں کرتے تھے، تم ناکام ہو جاؤ گے، تم الگ ہو جاؤ گے، تم ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ یہ آوازیں ان کے دل میں شک پیدا کر رہی تھی۔ علی غصے میں بولا، یہ سب بکواس ہے۔ مریم نے نرمی سے کہا، علی، ہمیں پرسکون رہنا چاہیے، یہ جنگل ہمارے جذبات سے کھیل رہا ہے۔ مگر جیسے جیسے وہ آگے بڑھے، سائے اور گہرے ہوتے گئے۔ اچانک ایک تنگ پل آیا جو صرف آدھا نظر آ رہا تھا۔ حمزہ بولا، یہ پل مکمل تب ہوگا جب ہم ایک دوسرے پر بھروسہ کریں گے۔ علی نے پہلے قدم بڑھایا، پل تھوڑا سا نظر آیا۔ مریم نے اس کا ہاتھ پکڑا، پل اور واضح ہو گیا۔ حمزہ نے دونوں کا ہاتھ تھاما اور پل مکمل ہو گیا۔ وہ سمجھ گئے، یہ سفر طاقت سے نہیں، اتحاد سے جیتا جائے گا۔ جیسے ہی وہ کرسٹل کی غار میں داخل ہوئے، زمین ہلنے لگی۔ ایک دیو ہی کا سایہ ان کے سامنے نمودار ہوا۔ وہ سایہ ان کی لڑائیوں، ان کے غصے، ان کے ڈر سے کم تھا۔ وہ گرجا، میں تمہاری کمزوری ہوں، تم مجھے ہرا نہیں سکتے۔ علی نے تلوار اٹھائی، مگر جیسے ہی اس نے وار کیا، سایہ اور بڑا ہو گیا۔ مریم نے کہا، یہ ہماری طاقت سے نہیں، ہمارے دل سے جڑے ہیں۔ سایہ ان کے درمیان اختلافات پیدا کرنے لگا، کہنے لگا، علی جلد باز ہے، مریم بہت سست ہے، حمزہ سنجیدہ نہیں۔ علی نے غصے سے کہا، ہم وقت ضائع کر رہے ہیں۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حمزہ خاموش ہو گیا۔ اور اسی لمحے سایہ اور طاقتور ہو گیا، کرسٹل کی دراڑ بڑھنے لگی۔ مگر پھر مریم نے گہری سانس لی، ہم لڑ نہیں رہے، ہم بکھر رہے ہیں، یہی تو یہ چاہتا ہے۔ علی نے آہستہ سے کہا، مجھے معاف کر دو، میں نے جلد بازی کی۔ حمزہ نے مسکرا کر کہا، اور میں نے مذاق میں سنجیدگی کو نظر انداز کیا۔ مریم نے کہا، اور میں نے اپنی بات صاف نہیں کی۔ انہوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ تھام لیے۔ ہم ایک ہیں۔ اسی لمحے ان کے دلوں کی سنہری روشنی نکلی، سایہ چیخا، روشنی بڑھتی گئی، غار جگمگا اٹھی، کرسٹل کی دراڑ بند ہونے لگی۔ ایک زبردست روشنی کا دھماکہ ہوا اور پھر خاموشی۔ جب روشنی ختم ہوئی، سایہ غائب ہوا، کرسٹل پہلے سے زیادہ روشن تھا۔ وہ تینوں زمین پر بیٹھے تھے، تھکے ہوئے مگر مسکراتے ہوئے۔ علی بولا، ہم نے تلوار سے نہیں، دل سے جیتا ہے۔ مریم نے کہا، اصل طاقت نرمی میں ہوتی ہے۔ اور حمزہ بولا، دوستی میں سپر پاور ہوتی ہے۔ وہ واپس لومیریا آئے، لوگ حیران تھے، مگر بچوں نے سچ بتایا، ہم نے اندھیرے کو ہرایا نہیں، ہم نے خود کو سنبھالا۔ یاد رکھو، اندھیرا ہمیشہ باہر سے نہیں آتا، کبھی کبھی وہ ہمارے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ جب ہم غصہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو نہیں سمجھتے اور معافی مانگنے سے ڈرتے ہیں، تب سایہ مضبوط ہوتا ہے۔ مگر جب ہم معاف کرتے ہیں، نرمی سے بات کرتے ہیں، ساتھ کھڑے رہتے ہیں، تو روشنی جنم لیتی ہے۔ اور روشنی ہمیشہ اندھیرے سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو یاد رکھیں، اپنے دوستوں کا ہاتھ کبھی مت چھوڑیں، کیونکہ جب دل ساتھ ہوں تو کوئی سایہ زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتا۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمیں لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔